السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج کے روز جو قاری صاحب نے سورت تلاوت کی ہے اس کا نام ہے سورۃ النساء۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورۃ النساء اس کا نام نساء کے اوپر ہے، اور نساء عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عورتیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ کسی مخصوص ایک عورت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمام انسانوں کی، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ عمومی طور پہ تمام عورتیں، چاہے وہ کافر عورتیں ہوں یا مسلمان عورتیں ہوں۔ اس کا یہ نام اسلام کی عظمت بتاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے کہ جس نے عورتوں کو اس کے حقوق پورے طور پر ادا کیے ہیں۔ صرف حقوق ہی ادا نہیں کرے، بلکہ اسلام کے اندر عورتوں کی اتنی عظمت اور اتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی لمبی ترین صورتوں میں سے ایک پوری صورت عورتوں کے نام پر نازل فرما دی، جس کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ اس صورت کے بہت سارے مضامین ہیں، اور علماء کرام نے، مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ جتنے احکامات، تکلیفی احکامات، یہ لفظ میں بار بار ریپیٹ کروں گا، تکلیفی احکامات ان احکام کو کہتے ہیں جن کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، جن کا ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ تو جتنے احکامات اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، شاید ہی کسی اور دوسری صورت کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ تو بہت سارے احکامات اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے مضامین جس سے ابتدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، اتقوا ربکم، تم تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے۔ تقوی اس شریعت کے اندر دو چیزوں کا نام ہے۔ ہر اس چیز پر عمل کرنا جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچ جانا جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں، اور اس کے کرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، اور جو کام کر رہا ہے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے تم ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے۔ اس میں اللہ تعالی اپنی وحدانیت کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس نے پوری انسانیت کو بنایا ہے، اور وہ عبادت کا مستحق ہے، اس چیز کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے کہ اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، ساتھ میں دلیلیں بھی ہمارے لیے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں، چاہے اس کی حکمت، اس کی وجہ، اس کی دلیل ہمارے سمجھ میں آئے، ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ حکم دیتا ہے کبھی کسی چیز کا، اور ساتھ میں ہمیں اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، کبھی اس کی حکمت بتاتا ہے، کبھی اس کی وجہ بتاتا ہے اور اس کا ریزن بتاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اس صورت کے اندر آگے چل کے بہت سارے مضامین ہیں۔ کچھ مضامین اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں جمع فرما دیے ہیں۔ وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔
ولا تشرکوا به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہی وہ دو لفظ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے۔ لا الہ، کسی کی عبادت نہیں کرنی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ جو لفظ ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی عظمت جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ والدین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہی بات والدین کی عظمت کے لیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی عظمت کے لیے جاننے کے لیے کافی ہے۔ آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریے، حسن سلوک کریے۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا الگ سے ذکر فرمایا ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے کئی مضامین کو اس چھوٹی سی آیت کے اندر اکٹھا جمع کر دیے ہیں، تو صرف اشارہ کرنا کافی ہے۔ والیتامى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس آج کا ہے کل کا نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، آج جو کماتا ہے وہی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، کل کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کئی حدیثوں میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فدیہ دینا ہے، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو مسکین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فطرانہ دینا ہے مسکین کے لیے، تو مسکین کون ہے؟ یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ مسکین کون ہے۔ وابن السبیل، اللہ نے آگے فرمایا اور راستے کے بیٹے کے ساتھ بھی حسن سلوک کریے۔ راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا کہتے ہیں مسافر، ایسا مسافر جو ہے تو مالدار لیکن راستے میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، بٹوا چوری ہو گیا، یا جو کھانا پینے کا ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا، اب گھر پہنچنے تک جتنا اس کا خرچہ بنتا ہے اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ اس کو زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر فرمائے ہیں، ان میں ایک ابن السبیل بھی ہے، راستے کا بیٹا یعنی کہ مسافر، جس کے پاس چاہے وہ امیر ہو، چاہے اس کے پاس بہت ساری مال و دولت ہو، لیکن راستے میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اب جو اس کی ضرورت ہے وہ آپ زکوٰۃ کے مال سے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر ان کا ذکر تفصیلی طور پہ فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ میں ان کو مختصراً اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت میں بہت سارے مضامین ہیں، ان میں سے 2 مضمون اور آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے ساتھ کوئی شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، اس سے کم تر یعنی کہ شرک سے کم تر گناہ۔ تو اللہ کے نزدیک جو گناہ شرک سے کم تر ہوگا جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، اور شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، یعنی کہ اسی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا توبہ کیے بغیر وہ مر گیا تو کبھی اس کی معافی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا تھا کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے ان کے مرنے کے بعد استغفار کریں، گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی تھی کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन, ये नबी को भी इजाज़त नहीं है और न मोमिनों को इस बात की इजाज़त है कि वो किसी मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करे, वलौ कानू उली क़ुरबा, चाहे वो उनके अपने अजीज़ व अक़ारिब ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। किसी का कोई बाप था, वो मुशरिक था, मर गया, शिर्क की हालत में तौबा किए बगैर, बेटे के लिए जायज़ नहीं कि वो उसके लिए दुआ करे, इस्तिग़फ़ार की। उसकी ज़िंदगी में हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको राह रास्त की हिदायत दे दे, उसको सीधे रास्ते पर चला दे, उसको मुवहिद बना दे। लेकिन अगर वो मुशरिक मर गया अपने इस शिर्क पर, तो उसके लिए इजाज़त नहीं कि आप उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर सकें, चाहे वो हमारे वालिदैन हो, अजीज़ व क़ारिब हो, रिश्तेदार हो। दूसरा मज़मून और आखिरी मज़मून इस सूरत का जो मैं बयान करना चाहता हूँ, वो कुरान करीम की एक अजीम आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर ये लोग जब उन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म कर लिया है तो जाऊका, आपके पास आ जाते, फस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते, यानी कि अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये लोग ज़रूर अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाते। इस आयत करीमा का जो मैंने इंतखाब किया है, उसकी वजह यह है कि सैकड़ों लोगों ने मुझसे आकर इस आयत से दलील बनाई। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे लिए ये जायज़ नहीं कि हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करें, हमने दुआ किससे करनी है? अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह के अलावा किसी से दुआ नहीं करनी, क्योंकि दुआ क्या है? इबादत है। अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ ही इबादत है, यानी कि एक अहम तरीन इबादत है। तो जब आप दुआ करते हैं अल्लाह से, तो आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और अगर आप दुआ कर लेंगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इबादत कर रहे हैं किसकी? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूद नहीं, हमारे रसूल हैं, हमारे रसूल हैं। आपका कलमा हमने पढ़ा है, आपकी इत्तिबा करना हमारे ऊपर फर्ज है, आपकी पैरवी करना, आपकी बात मानना हमारे ऊपर फर्ज है, आपकी इबादत हमारे ऊपर हराम है। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करनी है। जब ये बात मैंने कई लोगों से कही जो कब्रों पर आकर के कब्र वाले को पुकार रहे थे, उसी टाइम पर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार रहे थे, तो मैंने उनके पास कब्र पे जाकर के कहा कि आप इनको नहीं पुकारें, ये आपकी बिगड़ी नहीं बना सकते, ये आपकी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते, ये आपकी हाजत रवाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने फौरन मेरे सामने इस आयत करीमा की तिलावत करी और कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब ये लोग अपने नफ्सों पर जुल्म कर लें, जाऊका, तो आपके पास आ जाएं, फस्तग़फिरुल्लाह, तो खुद भी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। ऐसे वो तर्जुमा करके इस आयत करीमा का सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो कुरान में लिखा हुआ है कि जब तुमसे कोई जुल्म हो जाए, गुनाह हो जाए, कोई लफ्ज़िश हो जाए, तो क्या करो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ। और हम जाते हैं कब्र पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपसे दुआ करते हैं, आपसे कहते हैं कि हमारे गुनाहों की माफ़ी फरमा दें, हमारी बख्शिश फरमा दें, हमें इस परेशानी से निकाल दें। तो क्योंकि अल्लाह ने हमें कुरान में हुक्म दिया, हकीकत में ये अल्फाजों से खेलना है। कुरान करीम में जो अल्फाज हैं उनको बिगाड़ कर लोगों के सामने उसका तर्जुमा पेश करना है। अगर आप जाकर के कुरान करीम का तर्जुमा उठाएंगे तो आपको इसका तर्जुमा ऐसे नहीं मिलेगा कि जब इन लोगों से जुल्म हो जाए तो आ जाए आपके पास। इसका तर्जुमा ऐसे नहीं लिखा हुआ हो कि जब इनसे जुल्म हो जाए तो आपके पास आ जाए। इसका तर्जुमा ऐसा नहीं है, जैसा ये तर्जुमा करके सुनाते हैं वैसा इसका तर्जुमा नहीं। इसका तर्जुमा क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कि जब इन लोगों से जुल्म हो गया था, जाऊका, तो ये आपके पास आ जाते। पास्ट का सीगा है, माजी का सीगा है, गुजरे हुए जमाने का सीगा है।
فاستغفر اللہ، اور اللہ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کر لیتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیتے، تو کیا ہوتا اس کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ کیا مقصد؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کی وضاحت اس کا سیاق اور سباق پڑھ کر کے ہوگی۔ اس آیت کریمہ کا اگر آپ پیچھے سے پڑھنا شروع کریں گے تو پیچھے لکھا ہوا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ وہ ایمان لے آئے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اس کے اوپر یعنی کہ شریعت محمدیہ پر ایمان لے آئے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی، شرائع نازل کیے گئے تھے، ان کے اوپر بھی ایمان لے آئے۔ یریدون ان یتحاکموا الیک، چاہتے یہ ہیں یہ لوگ، دعویٰ یہ ہے، گمان یہ ہے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ کروائیں تو طاغوت سے جا کر کے فیصلہ کروائیں، طاغوت سے فیصلہ کروائیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلہ کروائیں، اور طاغوت سے فیصلہ کروانا کفر ہے، طاغوت سے فیصلہ کروانا کفر ہے۔ اس کفر کے باوجود بھی اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود، یہ منافقین کے بارے میں بات ہے کہ منافقین جب کوئی حکم نازل ہوتا قرآن کریم میں، کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کو چھوڑ کر کیا کرتے؟ اپنے رہبان، اپنے علماء کے پاس چلے جاتے اور ان سے کہتے آپ بتائیے اس مسئلے میں کیا حکم ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ منافقین اگر ابھی بھی توبہ کر لیتے اور آپ کے پاس آ جاتے، کیوں آ جاتے آپ کے پاس؟ آپ سے دعا کرنے کے لیے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا، جاؤکا، آپ کے پاس آ جاتے۔ آپ اس کا ترجمہ غور سے پڑھیں، جاؤکا، آپ کے پاس آ جاتے، کس لیے آ جاتے؟ یعنی کہ جو طاغوت ہے اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے، تو یہ لوگ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اس کے بعد والے الفاظوں پہ غور کریں جس کے ہیرا پھیری کی جاتی ہے، فاستغفر اللہ، تو یہ خود بھی اللہ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے، خود اللہ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے۔ دیکھیں بیچ میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں یہ ہو کہ یہ رسول سے آ کر کے دعا کروائیں، کہیں پر نہیں لکھا ہوا اس آیت میں، لیکن ایک عام فہم آدمی کے سامنے آ کر کے اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس آؤ اور آپ سے دعا کرواؤ۔ آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ صرف اس مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کریم کے ترجموں کو نہیں پڑھیے، بلکہ اگر آپ کسی اور مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنے علماء کرام کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کو حیرت ہوگی اس آیت کے اندر کہیں پر بھی ایک لفظ میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ یہ لوگ آپ سے استغفار کروائیں، یہ لوگ آپ سے دعا کروائیں، کہیں پر نہیں لکھا ہوا اس آیت میں، لیکن اس کو غلط معنوں میں پیش کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو میرے سامنے کئی سارے مسلک کے لوگوں نے اور ان کے علماء نے پیش کیا، میں نے ان سے خاص کر ان میں سے جو شیعہ مسلک کے لوگ ہوتے ہیں ان سے میں صرف ایک گزارش کرتا تھا کہ اس آیت کو آپ پورا پڑھ دیجئے یا اس آیت کے پچھلی والی آیت کو پڑھ دیجئے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم سے صرف ان الفاظوں کو یاد کیا ہوا ہے جو ملتا جلتا معنی رکھتے ہیں، جس کے ذریعے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو قرآن کریم بھی نہیں آتا، لیکن وہ صرف ان شبہات کے ذریعے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بدعت کے شبہات سے بچاتا رکھے اور توحید اور سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔